لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، آدم کا کوئی بیٹا اپنے پاؤں نہیں ہلا سکے گا، اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے پہلا سوال کریں گے عن عمرہ فیما افنا، بندے بتا پوری زندگی کیسے گزار کے آئے۔ احباب ذی وقار، ایک عقیدہ، ایک نظریہ، ایک سوچ، ہم میں سے کوئی بھی اگر چاہتا ہے کہ اس کے اخلاق و کردار میں خوبصورتی پیدا ہو اور گناہوں والی زندگی سے بچ کے نیک اور مطہر اور پاک زندگی گزار سکے، اس ہدف کے حصول کے لیے مالک الملک احکم الحاکمین نے ہم سب کو ایک تحفے سے نوازا ہے۔ اگر کوئی اس نعمت، اس تحفے کو قبول کرے، اس کو مانے اور اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے، خود بخود اس کے عمل میں بہتری، اخلاق و کردار میں خوبصورتی اور زندگی مطہر اور پاک ہوتی چلی جائے گی۔ اور یہ عقیدہ قرآن حکیم کی مکی صورتوں میں بیان ہوا ہے بڑی کثرت کے ساتھ، اتنی کثرت سے بیان ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ چاہتا ہے کہ آخرت کی، قیامت کی ویڈیو دیکھے، اس کو چاہیے کہ سورۃ تکویر، انفطار، انشقاق، ان صورتوں کو پڑھے۔ اور آخری پارے کی یہ جو چھوٹی صورتیں ہیں مکی، ان کا اکثر عنوان آخرت، قیامت، حشر کی ہولناکیاں اور عقیدہ توحید ہے۔ جس قدر ہم اپنا یہ عقیدہ مضبوط کرتے چلے جائیں گے، اپنے آپ کو بار بار یاد دلاتے چلے جائیں گے اللہ کے قرآن کی روشنی میں، اس قدر ہمارے اعمال میں خوبصورتی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ احباب ذی وقار، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت دنیا کے سب سے بدترین لوگوں پر قائم ہوگی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوگا کہ ایک خوبصورت، ایک نرم اور ملائم خرامہ خرامہ ہوا چلے گی، اور اس ہوا کی رحمت سے یا برکت سے یا اللہ کے اذن سے زمین میں جہاں کہیں بھی نیک ایمان والے اچھے لوگ موجود ہوں گے، آہستہ آہستہ سارے فوت ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اب پیچھے بچ جائے گا کوڑا اور کچرا، اور موجودہ حالات کو تھوڑا سا غور سے دیکھا جائے تو یوں لگتا ہے کہ ہر آنے والا دن شر میں اضافے کا باعث بن رہا ہے اور خیر میں کمی کا باعث بن رہا ہے۔ حتیٰ کہ جن لوگوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہوا تھا لوگوں کی دعوت کا، ان کی اصلاح کا، ان کی تربیت کا، ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ بھی اپنے اس مقصد کو چھوڑ چکے ہیں بہت حد تک۔ جب اصلاح کرنے والے ہی باقی نہیں رہیں گے، جب سمجھانے اور بتانے والے ہی باقی نہیں رہیں گے، پھر اصلاح کا وجود ختم ہوتا چلا جائے گا۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا زمین پر لوگوں میں یہ حالت اور کیفیت پھیل جائے گی، لوگ بازار اور چوک اور چوراہے میں کھڑے ہو کے زنا اور بدکاری کریں گے اور کسی کو برا نہیں لگے گا۔ شرابیں پی جائیں گی، سود اور جوا عام ہو جائے گا، فحاشی اپنے عروج پہ پہنچ جائے گی، ہر طرف ظلم اور ستم کا دورہ ہوگا، قتل عام ہو جائے گا، فساد عام ہو جائیں گے۔ اب یہ وہ وقت ہے اور یہ وہ قوم اور نسل ہے جو زمین کے بدترین انسان ہیں، اور ان پر اللہ تعالیٰ قیامت کو برپا کریں گے۔ اور ہوگا یہ کہ ایک کپڑا پھیلانے والا کپڑا پھیلائے گا،
تھان پھینکے گا اپنے گاہک کے سامنے اور تھان اکٹھا نہیں کر سکے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور دودھ دونے والا اپنے جانور کا دودھ نکالے گا، ابھی چند قطرے ہی نکالے گا، تھوڑا سا دودھ ہی نکالے گا، اپنا دودھ کا سلسلہ مکمل نہیں کر سکے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ امام غزالی رحمہ اللہ علیہ نے قیامت کے، اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل کرے ہمارے اسلاف پر، اتنی باریک بینی سے، اتنی توجہ سے قرآن اور حدیث پہ غور کر کر کے آپ کو اور مجھے عرق نکال کے دیا ہے، نچوڑ اور خلاصہ ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ انہوں نے قیامت کے کم و بیش 100 نام جمع کیے، 100 قیامت کا ایک نام ہے الواقعہ، ہر حال میں وقوع پذیر ہونے والی۔ قیامت کا ایک نام ہے الحاقہ، حقیقت۔ قیامت کا ایک نام ہے اس کے یوم القرار، ٹھہرنے کی جگہ۔ قیامت کا ایک نام ہے یوم الفرار، بھاگنے کی جگہ۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ آپ دیکھو گے کہ باپ اپنے بیٹے سے، بیٹا اپنے بھائیوں سے، مرد اپنی عورتوں سے، لوگ ایک دوسرے سے خوف کھا کھا کے بھاگ رہے ہوں گے۔ یہ قیامت کا نام۔ قیامت کا ایک نام ہے الصاخہ، چیخ اور شور اور پکار۔ اسی طرح ہر نام اپنے اندر کمال کی وسعت لیے ہوئے۔ اب قیامت زمین کے بدترین لوگوں پر قائم ہو گئی، اور اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ۔ سور میں پھونکا جائے گا اور زمین میں جتنے لوگ ہوں گے سب بے ہوش ہو جائیں گے، الا من شاء اللہ، مگر اللہ جس کو چاہے گا وہ بے ہوش نہیں ہوگا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب سور 2 دفعہ پھونکا جائے گا، جب پہلی دفعہ پھونکا جائے گا لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، جب دوسری دفعہ پھونکا جائے گا فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، پھر لوگ اٹھ کے ادھر ادھر دیکھنے لگ جائیں گے۔ پیارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں اٹھوں گا میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، شاید کہ ان کے اوپر بے ہوشی طاری نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ کوہ طور پر وہ اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تھے، وہاں اللہ کا دیدار تو نہ کر سکے، لیکن جب پہاڑ پہ اللہ کے نور کا جلال پڑا، اس کی ہیبت اور اس کے خوف اور اس کے رعب اور اس کے جمال سے بے ہوش ہو گئے۔ اللہ نے ان سے آخرت کی بے ہوشی دور کر دی۔ مطلب دنیا میں آپ کوئی قربانی اللہ کے لیے دیتے ہو، اللہ آپ کو آخرت میں اس کا نعم البدل عطا فرمائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ دنیا میں شراب پیے گا اس کو جنت میں شراب اس کو نہیں ملے گی، جو دنیا میں ریشم استعمال کرے گا اس کو جنت میں ریشم نہیں ملے گی۔ اب پہلی دفعہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اسرافیل علیہ السلام، انہوں نے ہاتھ میں ایک سینگ پکڑا ہوا ہے، سینگ نما ایک شکل پکڑی ہوئی ہے، اس کو کہتے ہیں السور، صاد سے۔ اللہ جانے اس کی کیا حقیقت اور کیفیت ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ جیسا اللہ نے کہا ہے ویسا ہی ہے۔ انہوں نے ہاتھ میں وہ سور پکڑا ہوا ہے اور ان کی 2 آنکھیں عینانی، 2 آنکھیں ایسے چمک رہی ہیں جیسے تارے چمکتے ہیں، اور جب سے وہ سور پکڑا ہوا ہے اللہ رب العزت کی طرف ٹک ٹکی باندھ کے توجہ سے دیکھ رہے ہیں، کہیں اللہ کا حکم آئے اور میں پلک جھپکنے کے برابر بھی دیر نہ کر دوں۔ اللہ کا حکم آئے گا، سور پھونکا جائے گا، سارے انسان بے ہوش ہو جائیں گے۔ ثم نفخ فيه أخرى
فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ اب دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا۔ اب لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے اور ادھر ادھر دیکھنے لگ جائیں گے، اور یہ جو زمین اور آسمان کا نظام ہے، یہ جو آپ کے اور میرے لیے زمین کو اللہ نے بچھونا، آسمان کو چھت، پہاڑوں کو میخیں، تاروں کو، سورج کو، چاند کو روشنی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، عزیز ساتھیوں یہ دنیا کے سارے نظام لپیٹ دیے جائیں گے۔ یوم تبدل الارض، جس دن ہم اس زمین کو لپیٹ لیں گے، یہ زمین نہیں رہے گی، اور اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کو لپیٹ کے اپنی مٹھی میں لے لیں گے۔ اور قرآن حکیم اس کی وضاحت کرتا ہے، ایسے زمین اور آسمانوں کا نظام، یہ اتنی بڑی زمین، یہ 7 زمینیں 7 آسمان، یہ کروڑوں گلیکسیز اور سٹارز، یہ بڑے بڑے سیارے اور ستارے اللہ تعالیٰ ایسے لپیٹ کے اپنی مٹھی میں لے لیں گے جیسے کتابیں پڑھنے کے بعد کوئی بندہ کتابیں کٹھی کر دیتا اور سمیٹ دیتا ہے۔ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ۔ اب دوسری دفعہ جب لوگ زندہ ہوئے، زمین اور آسمان کا نظام، سورۃ تکویر میں 12 باتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی۔ پہلی 6 باتیں پہلی دفعہ سور پھونکنے کے بعد ہوں گی، دوسری 6 باتیں دوسری دفعہ سور پھونکنے کے بعد ہوں گی۔ لوگوں یاد کرو، اذا الشمس کورت، جب یہ تپش اور گرمائش والا سورج اپنی نور اور اپنی روشنی کھو دے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، اور یہ تارے بے نور ہو جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور پہاڑوں کو میخیں نہیں روئی کے گالے بنا دیے جائیں گے، ان کو اڑا دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، حاملہ اونٹنیاں اپنا حمل گرا دیں گی۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، زندہ درگور کی ہوئی بچیاں، ان کو اٹھایا جائے گا۔ یہ دوسری دفعہ نفخے کے بعد، اور پھر دوسرے نفخے کے بعد جب زمین اور آسمان کا یہ سارا نظام ختم ہو جائے گا، کچھ باقی نہیں رہے گا۔ اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، جب آسمان پھٹ جائے گا، جب سمندروں میں آگ بھڑکا دی جائے گی، اور جب زمین ملیا میٹ کر کے برابر اور پلین کر دی جائے گی، دکن دکا ہم اس زمین کی ایسی ٹھکائی کریں گے، اس پہ نہ کوئی صحرا رہے گا، نہ کوئی پہاڑ رہے گا، نہ کوئی دریا رہے گا، نہ کوئی باغ رہے گا، ساری زمین چٹیل میدان بنا کے رکھ دی جائے گی۔ وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ زمین میں ہے، زمین وہ سب کچھ باہر اگل دے گی۔ اب یہ منظرنامے تیار ہو رہے ہیں، اب یہ ماحول بنتا جا رہا ہے، زمین اور آسمان کا نظام ختم ہو رہا ہے، لوگ اپنے حقیقی سفر کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ اب نہ زمین ہے، نہ آسمان ہے، نہ کوئی نظام ہے، اب بھی کون سی ذات باقی ہے؟ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، زمین کا نظام ختم، اور پہلا محشر، لوگ قبروں سے اٹھے، اللہ زمین میں کسی جگہ لگائیں گے، اور دوسرا محشر جب زمین آسمان کے سارے نظام ختم ہو گئے، اب جب نہ سورج ہے نہ چاند ہے، ہر طرف اندھیرے ہی اندھیرے ہوں گے، لیکن
ایمان والوں کے لیے بشارتوں کا موسم شروع ہو رہا ہے. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ. اب اللہ رب العزت تشریف لائیں گے اور سارا نظام اللہ کے نور کی روشنی سے چمک اٹھے گا اور گناہگار کو اللہ کے نور کی روشنی میں سے کوئی نور نہیں ملے گا. یہ نور کی روشنی اس کو نصیب ہوگی جس کے سینے میں ایمان کا نور ہے. گناہوں میں الظلم ظلمات یوم القیامہ، گناہوں میں پھنسے ہوئے لوگ اس دن اندھیروں میں دھکے کھا رہے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی تشریف لائیں گے اور پھر اللہ کے حکم سے وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اللہ کے حکم سے جنت کو لایا جائے گا، اللہ کے حکم سے جہنم کو لایا جائے گا، اور جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی. ہر لگام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا اور جکڑا ہوگا اور جہنم چیخ اور چلا رہی ہوگی. اب یہ منظر نامے سارے تیار ہو گئے. فیصلہ کرنے والی میری ذات اللہ مالک الملک تشریف لے آئے. جنت اور جہنم پیش کر دی گئی. ایمان والوں کو جنت کی خوشبوئیں ان کو یقین دلا رہی ہیں کہ ابھی جنت میں جانے والے ہیں، اور گناہوں میں پھنسے ہوئے لوگوں کو ان کے اندھیرے ان کو جہنم کے خوف سے ماری جا رہے ہیں. اب انسانوں کی صفیں بنا دی جائے گی اور یہ مرحلہ بڑا سنگین ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اعلان ہوگا، اے زانیوں، اے بدکارو، اپنی الگ صف بنا لو. اے چورو اور ڈکیٹو، اپنی الگ صفیں بنا لو. اے نماز پڑھنے والو، اپنی الگ صفیں بنا لو. انبیاء کی الگ صفیں بن جائے گی، شہداء کی الگ صفیں بن جائیں گی. اب اللہ رب العزت ان کے درمیان فیصلہ کرنا شروع کریں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں جب یا اللہ تیرا دین پڑھنے اور پڑھانے والوں کی صفیں بنے، اللہ تعالی ہمیں بھی اس میں کسی جگہ جگہ عطا فرما دے. امام غزالی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے خوف میں سے یہ خوف ہی کافی ہے کہ ایک بندہ حمزہ، عرفان، ایک بندہ اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ میدان محشر میں صفے بننے کے بعد نام لیا جائے گا، فلاں کا بیٹا فلاں کدھر ہے؟ وہ حاضر ہو، ابھی اس سے حساب لیا جائے گا. فلاں کی بیٹی فلاں کدھر ہے؟ وہ حاضر ہو، ابھی اس سے پوری زندگی کی پوچھ گچھ کی جائے گی. منظر نامے سوچئے. اور لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، آدم کا کوئی بیٹا اپنے پاؤں نہیں ہلا سکے گا، اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس سے پہلا سوال کریں گے عن عمرہ فیما افنا، بندے بتا پوری زندگی کیسے گزار کے آئے. سوچئے ساتھیوں کیسے اللہ کو جواب دینا ہے، کیسے ہمت پڑے گی کہ اللہ کے سوالوں کا جواب دیا جائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ اللہ کے حضور آئے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنے قریب کر لیں گے. اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے. اتنا قریب کریں گے کہ اللہ اور اس کے درمیان ایک حجاب اور پردہ ہوگا اور ساری دنیا اس کو نہیں دیکھ رہی ہوگی. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. اب یہ وہ بندہ ہے جس کے نامہ اعمال کی کتاب دائیں ہاتھ میں مل گئی ہے. اللہ تعالیٰ اور اس کا معاملہ شروع ہو گیا. اللہ اس سے پوچھتے ہیں بندے تو نے اب زندگی کا حساب دیا جا رہا ہے. ساتھیوں یہ اس زندگی کا ہم نے جواب دینا ہے اللہ کو. ہم اسے گزار کے قبروں اور مٹی میں جا کے ختم نہیں ہو جائیں گے، بلکہ اصل کہانی تو شروع تب ہونی ہے. اللہ تعالیٰ اسے یاد کروائیں گے تجھے یاد ہے تو نے فلاں غلطی کی تھی، کہے گا یا اللہ واقعی غلطی ہو گئی. اللہ تعالیٰ اسے یاد کروائیں گے
تجھے یاد ہے تو نے فلاں غلط کام کیا تھا، مانے گا کہ یا اللہ واقعی یہ غلطی ہو گئی تھی۔ او بھائی ادھر کیوں نہیں مانیں گے؟ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اور دوسری جگہ ہم ان کے ہاتھوں اور پاؤں پہ مہر لگا دیں گے، ان کے ہر چیز بول بول کے اللہ کو جواب دے گی۔ اب یہ مانتا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھتے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جا میرے بندے، جیسے دنیا میں میں نے تیرے عیبوں پہ پردہ ڈالا تھا، آج قیامت کے دن میں تیرے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہوں۔ فرمایا یہ ہے کامیاب بندہ۔ اور ابھی دنیا اس کو نہیں دیکھ رہی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا صرف اس کو تب دیکھے گی جب اللہ تعالیٰ اس کے سامنے اس کا گناہ پیش کریں گے اور وہ اقرار کرے گا، اللہ اس پہ مواخذہ نہیں کریں گے، وہ سجدے میں چلا جائے گا۔ جب سجدے میں جائے گا دنیا دیکھ رہی ہوگی اسے، اہل و عیال بھی کھڑے ہوں گے، دوست بھی کھڑے ہوں گے، شاگرد اور رشتہ دار بھی کھڑے ہوں گے، وطن کے لوگ بھی موجود ہوں گے، دیہات کے دوست بھی موجود ہوں گے، ساری دنیا منظر دیکھ رہی ہوگی، اور سوال یہ ہے کہ پوری زندگی کا حساب دے۔ ایمانداری سے بتاؤ ہم دے سکتے ہیں؟ اب مفسرین نے لکھا ہے یہ وہ خوش نصیب بندہ ہے کہ جس کے سامنے اس کے جرم پیش کیے گئے، اللہ نے اسے توفیق دی، اس نے گناہ تسلیم کیے اور اللہ نے پردہ ڈال کے اس کو معاف کر دیا۔ اس بندے کی پہلی خوبی یہ ہے، دنیا میں جب اس سے گناہ ہو جاتا تھا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابین، آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے، بہترین خطا کار وہ ہے جب اس سے غلطی ہوتی ہے فوراً معافی مانگتا ہے۔ یہ وہ بندہ تھا دنیا میں جب اس سے غلطی ہوتی تھی اللہ کے حضور معافی مانگتا تھا، گڑ گڑاتا تھا، آج اللہ کو اس پہ ترس آ گیا، اللہ نے اس کو معاف فرما دیا۔ اور دوسری اس کی خوبی، جب اس کے پاس دنیا میں لوگوں کے جرم پہنچتے تھے، لوگوں کے عیب اور ان کی غلطیاں اور ان کی غفلتیں پہنچتی تھی، اس نے کبھی لوگوں کے عیب اچھالے نہیں ہیں، یہ ان کی پردہ پوشی کرتا تھا۔ اللہ نے آج اس کو انعام دیا ہے کہ اس کے سارے عیبوں پہ پردہ ڈال کے اسے معاف کر دیا۔ ہم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، اللہ ہماری ان زبانوں کو مسلمانوں کی غیبتوں سے بچا، ہمارے ذہن کو مسلمانوں کے بارے میں وسوسوں سے بچا، ہم لوگوں کی پردہ پوشی کرنے والے ہوں، ان کے عیب بانٹنے والے مت ہوں، ان کے عیب چھپانے والے ہوں، جب غلطی ہو جائے ہم توبہ کرنے والوں میں شامل ہو۔ اور تیسری اس کی خوبی یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ زندگی گزار کے ہے، اس کی زندگی میں کفر اور شرک اس جیسے غلط اور بڑے بڑے گناہ شامل نہیں تھے، بس چھوٹی چھوٹی اس کی غلطیاں ہوئیں۔ اب یہ بندہ اللہ کے حضور پیش ہوا، اور یاد رکھیے جب اللہ کا یہ میزان لگے گا، لوگوں کے درمیان فیصلے کیے جائیں گے، سب سے پہلا فیصلہ لوگوں کے درمیان قتل کا فیصلہ کیا جائے گا، اور حقوق العباد میں سے سب سے پہلا فیصلہ میاں اور بیوی کے معاملات کا فیصلہ کیا جائے گا، اور عبادات میں سے سب سے پہلا فیصلہ اول ما یحاسب یوم القیامہ الصلاۃ، لوگوں قیامت والے دن سب سے پہلا سوال تم سے نماز کا ہوگا۔ یاد رکھو جس کی نماز بہترین نکل آئی، نماز پوری نکل آئی، اس کے سارا حساب بہترین ہو جائے گا۔ جو نماز میں پھنس گیا وہ باقی سارے کاموں میں پھنس جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مقتول جس کو قتل کیا گیا ہے اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، اس نے قاتل کو برأسہ، اس کے ماتھے سے اور اس کے سر سے اس نے قاتل کو پکڑا ہوگا، اس کی گردن کو دبوچا ہوگا اور اس کی گردن سے خون رس رہا ہوگا۔ اللہ کے حضور پکڑ کے لائے گا مقتول اس کو، یا اللہ یہ وہ بندہ ہے، اس نے مجھ سے، آپ نے مجھے زندگی جیسی نعمت سے نوازا، اس نے مجھے زندگی جیسی نعمت سے محروم کر دیا، آج اس سے پوچھئے کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ اس قاتل اور مقتول کا سب سے پہلے فیصلہ کریں گے۔ کیسی جرت پیدا ہوگی لوگوں میں، کتنی آسان ہوگی ٹارگٹ کلنگ، کیسے ادارے اور کیسی ایجنسیاں، کیسی تنظیمیں اور کیسے ٹھیکے کے قاتل، کتنا آسان ہو گیا قتل کرنا، کتنا آسان بنا دیا کسی کی جان لینا۔ ذرا تصور کیجئے
تب لائے جائیں گے افغانستان کے مسلمان، شام کے مسلمان، برما کے مسلمان، اصحاب الاخدود اللہ کی محفل میں لائے جائیں گے، اور وہ قاتلوں کو پکڑ پکڑ کے لائیں گے. یا اللہ انہوں نے دنیا میں ہم سے ہماری جان جیسی نعمت چھین لی، اللہ ان کے درمیان حساب کتاب کرے گا. اور دوسرا کام ساتھیو، نبی علیہ السلام نے جاتے جاتے فرمایا تھا لوگوں اپنے غلاموں کے بارے میں، اپنی عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. اگر میرا رب سب سے پہلے میاں بیوی کے معاملات نپٹائے گا تو سوچئے کہ خاوندوں کو اپنے بیویوں کے حقوق کے بارے میں کوتاہی پر اللہ کے حضور مجرم بن کے پیش کیا جائے گا. عورتوں کو خاوندوں کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ کے حضور مجرم بنا کے پیش کیا جائے گا. کہیں ایسا نہ ہو زندگی میاں بیوی اکٹھے گزاریں اور آخرت میں دونوں ایک دوسرے کے لین دین میں مارے جائیں. اللہ کے لیے اپنے اس معاملے کی اصلاح کیجیے اور اس میں بہتری لائیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لوگوں بہت کم ایسے گھر ہیں جو محبت کی بنیاد پہ چلتے ہیں. بس گھر تو اس بنیاد پہ چلتے ہیں کہ خاوند خیال رکھتا ہے کہ یہ بیوی اللہ کے نام کے ساتھ میرے پہ حلال ہوئی ہے، اور عورت خیال رکھتی ہے کہ یہ اللہ کے نام کے اوپر میرے لیے جائز ہوا ہے. بس یہ رشتہ رب کے نام پہ نبھایا جاتا ہے. محبت والے رشتے تو بہت تھوڑے ہوتے ہیں. اور تیسری بات، اپنی نمازوں کی اصلاح کیجیے. جس مسلمان کی نماز میں کمزوری ہے، نمازیں پوری نہیں ہیں، اس کے طریقے بہتر نہیں ہیں، خشوع اور خضوع سے خالی ہیں، نمازوں کا جو چور ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد وہ نماز اس کے سر پہ لٹکی رہتی ہے، بعض اوقات وہ نماز کالے کپڑے میں لپیٹ کے اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اللہ کو تیری اس نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سوچئے، فکر کیجئے، محاسبہ کیجئے کہیں ہم ان نمازیوں میں شامل تو نہیں. اور میں کہتا ہوں اگر نماز پڑھنے والوں کے لیے ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ہلاکت ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے، وہ نمازی جو نماز سے غافل ہیں. اگر نماز پڑھنے والے بھی اتنے خسارے کا شکار ہیں تو جس کی زندگی میں نماز کا تصور نہیں ہے اس کا کیا بنے گا؟ وہ کس منہ سے اللہ کے اس حساب و کتاب کا سامنا کرے گا؟ کس منہ سے ان باتوں کا جواب دے گا؟ پہلا سوال زندگی کہاں گزاری. دوسرا سوال عن شبابہ فیما ابلا، بندے بتا جوانی کدھر گزار کے آیا ہے؟ کہیں کھیل کود اور تماشوں میں تو نہیں لگ گئی؟ کہیں سوشل میڈیا اور گپوں میں تو نہیں لگ گئی؟ کہیں کلبوں اور میدانوں میں تو نہیں لگ گئی؟ کبھی قرآن بھی کھول کے دیکھا تھا؟ کبھی مسجد کی طرف بھی آیا تھا؟ کبھی تیری جوانی میں تیرے جسم پہ اللہ کے خوف سے کپ کپا اور لرزہ طاری بھی ہوا تھا؟ کبھی یہ آنکھ اللہ کے خوف سے کبھی روئی بھی تھی؟ کبھی یہ جوانی اسلام کے کسی کام میں استعمال بھی ہوئی ہے یا کھیل اور تماشا بنا کے ہے؟ جوانوں، آپ کو اس جوانی کا حساب دینا ہے، مجھے اللہ کے حضور اس بات کا حساب دینا ہے. تیسرا سوال رزق کمایا کہاں سے تھا؟ چوتھا سوال رزق لگایا کہاں پہ تھا؟ پانچواں سوال جتنا علم حاصل کیا اس پہ عمل کتنا کیا؟ یہ خطیب صاحب، یہ مولوی، یہ مقرر اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے. بتاؤ گلے پھاڑ پھاڑ کے تقریریں کرنے والوں، ساری زندگی لوگوں کو بتاتے رہو یا آپ کے اخلاق اور کردار میں، آپ کی تنہائیوں میں بھی یہ کوئی اسلام اترا ہے؟ آپ سے سوال ہونا ہے جمعہ پڑھنے والوں، میری آیتیں سن سن کے آئے ہو، میرے پیغمبر کے فرامین سن سن کے آئے ہو، بتاؤ ان فرامین پہ عمل کتنا کیا ہے؟ اس سوال کے جواب تیار رکھیے. یہ وقت ہم پہ آنا ہی آنا ہے، ہم نے اس کا سامنا کرنا ہی کرنا ہے. کامیاب وہ ہے جس کے گناہ اللہ معاف کر دے، اعمال نامے دائیں ہاتھ میں ملے، اللہ آخرت کے غم اور خوف سے اس کو بچا لے. اس کا واحد راستہ اللہ کے حضور توبہ طائب ہونا ہے، اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنا ہے، ایک نئی اور مطہر اور خوبصورت زندگی کا آغاز کرنا ہے. ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے قیامت کا ایک نام یوم الحسرہ، حسرت اور ندامت کا دن، یہ بھی ذکر کیا ہے کہ لوگ اس دن حسرت اور ندامت سے مرے جا رہے ہوں گے، خوف کھا رہے ہوں گے، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش کہ میں نے فلاں غلط بندے کو دوست نہ بنایا ہوتا. اور ایک نام یوم الندامہ، ندامت کا دن بھی ہے کہ اس دن آہوں اور سسکیوں چیخوں سے لوگوں کی حالت بگڑی چلی جا رہی ہوگی، اور صرف یہی احساس ہوگا ہائے کاش کہ میں نے اپنی اس زندگی میں کچھ اچھے اعمال کیے ہوتے. یہ زندگی ہمارے پاس اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جتنا ہو سکتا ہے اس سے فائدہ اٹھائیے. جب یہ سانس کے سلسلے ختم ہوئے، سب مہلتیں ختم ہو جانی ہیں، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنی زندگی کا حساب اور کتاب دینا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اللہ دنیا و آخرت کی ساری بھلائیاں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ان بزرگوں کو صحت کاملہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ انہوں نے آج بھی اذان دی، کتنی بیماری کی تکلیف اور شدت میں. قیامت کا دن ہوگا نا انشاءاللہ، میرے رب سے مجھے کامل یقین ہے. پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے حضور دنیا کھڑی ہوگی، کچھ لوگوں کا پروٹوکول ہوگا کہ ان کی گردن فخر سے اللہ نے بلند کی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کر دے، اذان کا شوق پیدا کرے، ہمارے ان بزرگ، ان والد کو یہ نعمت اللہ تعالیٰ عطا کرے کہ مؤذن کی صفوں میں اللہ کھڑا کر دے اور گردنیں بلند کر دے. اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا یاب فرمائے. اللہ ہمارے ملک کے حال پر رحم فرمائے، امت مسلمہ کے حال پر رحم فرمائے. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اذل الشرك والمشركين، اللهم دمر اعداءك واعداء الدين، اللهم احفظ بلادنا باكستان، اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الكريم.